میں سوز میں اپنے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح بارگاہ رسالت میں نعتیں پیش کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ناظرین اکرام، بارگاہ رسالت کی بات ہو چکی ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی اگر کوئی مدینہ شریف جاتا ہے تو جب وہاں سے رخصتی کا معاملہ آتا ہے نا ناظرین، ڈاکٹر صاحب آپ بھی جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو یقیناً آنکھیں نم ہوتی ہیں، ہر عاشق کی، ہر مسلمان کی آنکھ نم ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ یہی ہمیں کہیں مقام مل جائے، ہمارا یہیں کہیں بسیرا ہو جائے۔ ناظرین کرام سوچیے، ایک عام انسان کی بات ہے ناظرین، یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ جن کا بچپن مدینہ پاک میں گزرا، کبھی آپ کو کاندھے مبارک پر نظر آتے ہیں تو کبھی سجدے کی حالت میں پشت مبارک پر نظر، کمر مبارک پر نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام کیا بچپنا، کس انداز میں بچپنا گزرا ہے، ایسا بچپن کسی نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ پائے گا، ایسا بچپنا گزرا ہے۔ اب اسی مقام کو، اسی جگہ کو، اسی گھر کو امام علی مقام وہاں سے رخصت ہوا چاہتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد مکہ شریف پہنچتے ہیں، حج کا احرام باندھا ہوتا ہے، اس کو عمرے کے لیے تبدیل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب جب امام علی مقام مدینہ سے رخصت چاہ کر مکہ شریف پہنچتے ہیں، مکہ شریف میں بھی جب وہ مکہ شریف سے کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ سفر اختیار کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اسلام استقامت کا مذہب ہے، بے شک، اور استقامت سے اگلی منزل جو ہے وہ شہادت کی منزل ہے۔ ہائے ہائے، بے شک، لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 4 میں سے 3 خلفاء راشدین کو عین حالت نماز میں یا عبادت گاہ میں بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا اللہ گیا۔ اکبر، اللہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو تلاوت قرآن کی حالت میں شہید اللہ کیا گیا، اکبر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی عین حالت نماز میں شہید کیا گیا۔ بے شک، لہٰذا یہ دہشت گردی ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور آج بھی غزہ میں دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ نہتے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ہر دور کا فرعون یہی کرتا رہا، چاہے وہ کل کا ہو چاہے آج کا ہو، اور اسلام کے ماننے والے شہادتیں دیتے رہے ہیں۔ بے شک، اور جب شہادت کی بات آتی تو آپ یہ دیکھیے کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت، سال کا آخری مہینہ، بالکل، اور پھر جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوا اس سے 2 روز 3 روز قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ